الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صدق الله العظيم. معزز سامعین اعزام، گزشتہ جمعہ یہ بات آپ حضرات کو بتائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع باعث نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس اطاعت کا اعلیٰ نمونہ صحابہ نے، اکابرین امت نے کر کر بتلایا ہے. یہ باتیں گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے عرض کی گئی. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی. اور یہ مہر لگائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یاد رکھیے اللہ رب العزت جب بھی کسی انسان کو بلند بالا مقام عطا فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اسے مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں کے اندر آزماتا ہے، اور اچھی طرح اللہ رب العزت اس کو کھنگالتا ہے، تب اللہ رب العزت بلند مقام عطا فرماتا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی آیات طیبہ بھی ایسی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ اس سے زیادہ، تمام انبیاء سے زیادہ ہمارے لیے باعث نمونہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے اور جو محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، اللہ نے بھی انہیں مظلومانہ اور مفلسانہ زندگی سے کیسے گزارا. یہی باتیں آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اگر آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جہاں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وہ اللہ نے ذکر کیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے چند باتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو حضرت ابراہیم نے اسے پورا کر دکھایا. تو کیا ہوا؟ قَالَ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. تمام نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اللہ نے تمام نبیوں کو پیدا فرمایا، تو اللہ نے انہیں امامت کا منصب عطا فرمایا، کعبۃ اللہ ان کے ہاتھ سے تعمیر فرمایا، انہیں کعبۃ اللہ کا دوبارہ آباد کرنے والا بنایا، آپ کو اور آپ کی ذریت. اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور آپ کی ولادت سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کے 3 قریبی رشتہ داروں کو آزمایا، اور 3 قریبی رشتہ داروں کو آزمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ رب العزت نے ولادت فرمائی، آپ کو روئے زمین پر پیدا فرمایا. آپ کے دادا کا نام اصل میں شیبہ تھا. لوگ آپ کے دادا کو تاریخ کے اندر عبد المطلب کے نام سے پڑھتے ہیں، لیکن صحیح احادیث اور تاریخ میں آپ کا نام شیبہ تھا. سب سے پہلے آپ کے دادا کو آزمایا، پھر اس کے بعد والد کو، اس کے بعد والدہ کو، اس کے بعد اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی. دادا کو اس طور پر آزمایا کہ آپ کے دادا کا نام شیبہ تھا اور آپ کے دادا کے والد نے نکاح کیا تھا
مدینہ منورہ کی ایک خاتون جس کا نام ابو سلمہ، اور جیسے ہی شیبہ پیدا ہوئے، جو آپ کے دادا تھے جن کا نام اصل میں عبد المطلب تھا، دراصل ان کے پیدا ہونے کے کچھ سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ جا کر بس گئے۔ اور آپ کو شیبہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے وقت آپ کے بال مادری ذات بہت زیادہ سفید، آپ کا چہرہ بہت زیادہ سرخ تھا، لال تھا، اور عربی میں ایسے شخص کو شیبہ کہتے ہیں، یہی آپ کا نام تھا۔ آپ اپنے والدہ کے ساتھ مدینہ میں بسر ہو گئے، مدینہ میں رہنے لگے، تو قبیلے بنو حارثہ کا ایک شخص مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گیا، اور مکہ مکرمہ جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ میں رہتا ہے، اور جب وہ تیر چلاتا ہے تو اس کی تیر بالکل صحیح نشان پر لگتی ہے، اور جب صحیح نشان پر لگتی ہے تو کہتا ہے کہ میرا تیر صحیح نشانے پر ضرور لگے گا، اس لیے کہ میں اس خاندان کا ہوں کہ جس کی تیر صحیح جگہ پر لگنا اس کے لیے زیب دیتا ہے۔ تو بنو قبیلہ حارثہ کے اس شخص نے کہا کہ تم کون سے خاندان کے؟ تو اس نے کہا کہ میں قریش خاندان کا ہوں، میرے والد مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، ان کا یہ نام۔ لوگوں سے جب پوچھا گیا تو ابو سلمہ عبد المطلب جو ہے ان کے چچا کا نام تھا، وہ مدینہ میں رہتے تھے اور مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، اور اس وقت مکہ المکرمہ کے وہ حاکم تھے، سربراہ تھے۔ قبیلے بنو حارثہ کا شخص واپس آئے اور کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی کا انتقال ہوا اور تمہارا بھتیجا مدینے کے اندر رہتا ہے، بڑا غریب آدمی وہ ہے، اور اس کی ماں بڑی غربت میں زندگی گزار رہی ہے، وہ پرورش کر رہا ہے اور بڑا جو ہے صلاحیتوں کا ماہر وہ شخص ہے، اور تم جو ہے یہاں پر سردار بن کے بیٹھے ہو اور تم اپنی بھتیجے کی پرورش نہیں کر سکتے ہو۔ بہت زیادہ ان کو اس نے آگ دلائی۔ تو مطلب نے اپنے اندر یہ عہد کیا کہ میں مدینہ جاؤں گا اور اپنے بھتیجے کو واپس لے کر آؤں گا جس کا نام شیبہ۔ وہ مدینہ گئے اور شیبہ کے والدہ سے عرض کیا کہ دیکھو آپ جو ہے میرے بھتیجے کو میرے ساتھ میں بھیج دو، میں ان کی اچھی پرورش کروں گا، ایک اچھا انسان کو بناؤں۔ لوگوں نے سمجھا کہ دیکھو ایک سردار آپ کے پاس آیا ہے قریش کا اور بڑا مہذب یہ انسان ہے، اس سے تمہارے بچے کی زندگی سدھر جائے گی، وہ اپنے خاندان میں پہنچ جائے گا اور بڑا ایک انسان بنے گا، تم اس کو بھیج۔ والدوں نے بھیج دیا اور مطلب اپنے بھتیجے جس کا نام شیبہ تھا اسے اونٹ پر پیچھے بٹھا کر لے کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے پیچھے ایک انسان بیٹھا ہے، جوان ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے جو اپنی خدمت کے لیے مدینہ سے لائے، اور غلام کو اس وقت عبد کہا جاتا تھا، یہ آج بھی عربی کے اندر غلام کو عبد کہتے۔ تو انہوں نے کہا کہ عبد المطلب یعنی پیچھے جو بیٹھ کر آیا ہے عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ اسی وقت سے آپ کا نام عبد المطلب پڑ گئے۔ دراصل آپ کا نام اللہ کے نبی کے نام دادا مبارک کا نام اب شیبہ تھا، لیکن اس وقت سے آپ کا نام عبد المطلب پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بڑے ہونے کے بعد آپ کی ذہانت بہت زیادہ تھی، آپ لوگوں کے درمیان فیصلے فرماتے تھے، آپ لوگوں کے دکھ و سکھ میں شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کے خاندان کے لوگ فوت ہو گئے تو تمام مکہ المکرمہ کے لوگوں نے مل کر حضرت عبد المطلب کو سردار بنائے، پورے قریش کا، پورے مکہ المکرمہ کا، اور پورے جتنے بھی قبیلے تھے ان تمام قبیلوں کا سردار بنایا، اور اس طرح حضرت عبد المطلب جو ہے مکہ المکرمہ کے پورے مکہ المکرمہ کے حاکم بنے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے ذمے کعبے کی چابی دی گئی، آپ جو ہے وہاں کے نگراں بنے اور اسی طرح وہ خدمت کرنے لگے۔ لیکن مکہ المکرمہ جب آباد نہیں تھا تو حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ کو آباد کرایا، اور جب حضرت ابراہیم وہاں گئے تھے تو مکہ المکرمہ کی یہ تاریخ تھی کہ بالکل وہ غیر ذی زرع میدان تھا، وہاں پانی نہیں تھا، کوئی چیز وہاں اگتی نہیں تھی، بالکل ایسی وہ زمین تھی۔ ایسی حالت میں حضرت ابراہیم پہنچے تھے، اللہ نے زمزم کا کنواں، زمزم کا پانی وہاں سے جاری و ساری کیا، لوگ وہاں آ کر آباد و بسنے لگے۔ زمانہ گزرتا گیا، لیکن کچھ وقت ایسا گزرا حضرت عبد المطلب اور حضرت ابراہیم کے زمانے میں کہ بہت کم لوگ مکہ میں رہ گئے تھے،
اور کسی طرح زمزم کا کنواں ڈھک گیا تھا، اس کے اوپر ایک بڑی چٹان آ گئی اور لوگ دوبارہ پانی کے جو متلاشی ہو گئے تھے، پانی نہیں مل رہا تھا۔ عبد المطلب اپنی تعلیم سے واقف تھے، کیونکہ سردار نے اپنی تعلیم سے واقف تھے، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ زمزم کے کنویں میں ڈھونڈنے لگے اور کھودنے لگے، اور اب اکیلے کھودتے تھے، لوگ آپ کو پاگل کہتے تھے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہاں پانی کہاں لگے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تاریخ کے اندر اس کی بات ہے کہ اللہ نے زمزم کو جاری فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے، اور وہ یہی بیت اللہ کے آس پاس ہے، وہ اسی طرح جو ڈھونڈتے رہتے تھے، جب پورا تھک گئے تب جا کر بھی جو ہے زمزم نہیں نکلا، تو آپ نے جو ہے اللہ رب العزت سے یہ منت مانی اور یہ دعا کی کہ اگر مجھے زمزم کا کنواں مل جائے گا تو میں اپنے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو آپ کے لیے قربان کر دوں۔ یہ منت مانگی، اور ہوا یہ کہ کھودتے رہے، چند دنوں کے اندر وہ چٹان مل گئی جس سے زمزم ڈھکا ہوا، اور آپ نے اس چٹان کو توڑا اور زمزم کا کنواں ظاہر ہوا، اور لوگوں کے درمیان خوشی آ گئی، کیا مدینہ مکہ المکرمہ میں دوبارہ پانی آ گیا اور زمزم کا کنواں مل چکا۔ تمام لوگ خوشی منانے لگے، زندگی ایسے گزرنے لگی، لیکن عبد المطلب بڑے پریشان رہتے، اس لیے کہ اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا، منت مانگی تھی کہ میں ایک بیٹے کو آپ کے لیے قربان کر دوں گا اگر مجھے زمزم مل جائے۔ جب لوگوں کے سامنے پیشکش رکھی اور اس کے بعد اپنے بیٹوں کی ذبح کرنے کا وقت آیا، تو آپ کے 12 بیٹے تھے، اس میں سب سے چہیتے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، جو والد تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بڑے نیک تھے، حالانکہ کفر کا زمانہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ بڑے نیک تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور تمام مکہ المکرمہ لوگ، مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کو پسند کرتے تھے، چاہتے تھے، ہر ایک کے زبان پر عبداللہ کا نام رہتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ قرآن ڈالا گیا، اور قرآن ڈالنے کے بعد عبد المطلب نے اعلان کیا بیت الحرام کے اندر یعنی مکہ المکرمہ کے پاس کہ میرے جس بیٹے کا نام 12 میں سے آئے گا میں اس کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ جب قرآن نازل کی گئی، نام لیا گیا، تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، عبد المطلب بھی بڑے پریشان ہوئے۔ پھر بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ایک طرف عبداللہ کا نام ڈالیے اور دوسری چٹھی کے اوپر 10 اونٹ لکھیے، جو برا آ جائے تو آپ کر دیجیے، اگر عبداللہ کا نام آ جائے تو عبداللہ کو قربان کر دیجیے، 10 اونٹوں کا نام آئے 10 اونٹ قربان کر دیجیے۔ پھر دوبارہ قرآن نازل ہوئی تو پھر عبداللہ کا نام آئے، پھر لوگ پریشان ہوئے، تو کہا کہ لوگوں نے یہ کر لیجیے کہ آپ اونٹوں کی تعداد بڑھا دیجیے، 20 کر دیجیے، عبداللہ کا نام ڈالیے۔ 20 ڈالنے کے بعد پھر عبداللہ کا نام آیا، قرآن نازل کی گئی، پھر اس کے بعد 30 تعداد کی گئی، پھر عبداللہ کا نام آیا، یہاں تک ایسے کرتے کرتے 10ویں مرتبہ جب اونٹوں کی تعداد 100 پر پہنچی، اس وقت حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ پھر عبداللہ 100 اونٹ کی تعداد جب پہنچی تو حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا، بلکہ جو ہے وہ 100 اونٹوں کا نام آ گیا، اور آپ نے عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی یعنی دیہاتی شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا ابن ذبیحتین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ تو صحابہ نے اس کو بڑا تعجب سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے بالکل سچ کہا ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک میرے والد حضرت عبداللہ، جن کو ذبح کے لیے پیش کیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل کی ذریت میں پیدا ہوئے، اور اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق سے پورے بنی اسرائیل اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک پوری حضرت اسحاق کی نسل میں پیدا فرمایا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی ذریت میں پیدا فرمایا، اور کسی نبی کو پیدا نہیں فرمایا۔ وہ اس لیے بتانا تھا جس طرح حضرت اسحاق سے لے کر حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبیوں کا مقام ہے، ادھر ایک طرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اس لیے اللہ کے نبی کو پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ اس طرح آپ کی ولادت سے پہلے اللہ نے عبد المطلب کا امتحان لیا، جو آپ کے دادا تھے، آپ کے والد کا امتحان لیا، یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ بڑے ہوئے اور آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو عبد المطلب نے کہا کہ میں ان کا نکاح کرا دوں، اور اس کے لیے آپ نے مدینہ کے خاندان بنو زہرہ سے
جو خاتون تھی جس کا نام آمنہ تھا، جن کی عمر 16 سال تھی، حضرت عبداللہ سے نکاح کرا۔ نکاح ہونے کے 6 مہینے تک حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ میں گئے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قافلہ ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے بھیجا، اور اس وقت جو تجارتی سفر ہوا کرتا تھا وہ 2 سے 3 مہینے کا ہوا کرتا تھا۔ یہ تجارتی سفر ہوا کرتا تھا، لوگ ملک شام کی طرف جایا کرتے تھے اور راستے میں مدینہ رکا کرتے تھے، یہ معمول ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ میں بھی تجارت کے لیے جاؤں گا، کیونکہ اب میری شادی ہو چکی ہے، اگر میں تجارت کروں گا کچھ نہ کچھ میرا گزر بسر ہوتے رہے۔ حضرت عبداللہ بھی تجارت کے لیے نکلے، اور نکلنے کے بعد جب آپ نکل رہے تھے تو انہوں نے حضرت آمنہ کو کہا کہ دیکھو ہماری شادی ہو کے ابھی صرف اور صرف 6 مہینے گزرے، اور اس وقت اتنے جلدی سفر پر جانا یہ میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے، لیکن تجارتی قافلہ سال میں کبھی کبھار نکلا کرتا ہے، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ لیکن جب میں واپس آؤں گا میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم جیسی تمہیں اطلاع ہو کہ قافلہ آنے والا ہے تو تم سچ کے تیار رہنا اور بالکل دروازے کے اندر کھڑی رہنا اور میرا استقبال کرنا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، حضرت آمنہ نے کہا کہ بے شک میں آپ کا اسی طرح استقبال کروں گی۔ اور اس وقت حضرت آمنہ امید سے ہو گئی، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر حضرت آمنہ کے بدن مبارک میں آ چکے، اور اس سے پہلے لوگوں نے دیکھا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے والد تھے، ان کی پیشانی کے اوپر ایک نور چمکتا تھا، اور وہی نور اس سے پہلے عبد المطلب پر چمکتا تھا، اور وہی نور اس سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی کے اور خاندان میں چمکتا تھا جو حضرت اسماعیل سے نکلا۔ جیسی اللہ کے نبی حضرت آمنہ کے بدن میں مہمان بن کر آئے، اللہ رب العزت نے وہ نور ختم کر دیا جو حضرت عبداللہ کے پیشانی پر۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ بالکل آپ جائیے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ تجارت کو گئے، بہت لمبا ہوا۔ جب واپس آ رہے تھے تو واپسی سے مدینہ کے قریب آپ کی طبیعت خراب ہوئی، لوگ مدینہ میں رکے، اور حضرت عبداللہ نے چاہا کہ میں مکہ المکرمہ کی طرف سفر کروں، لیکن آپ نے سفر نہیں کیا اور وہیں رکے، اور آپ کے جو سسرالی لوگ تھے حضرت عبداللہ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہیں رہنے دو، بنی زہرہ کے خاندان کے، ہم ان کا علاج کریں گے، جب طبیعت اچھی ہو جائے ہم انہیں مکہ المکرمہ بھیج دیں۔ حضرت عبداللہ وہیں رکے، قافلہ پہنچا۔ حضرت آمنہ جب اطلاع ہوئی کہ اب قافلہ پہنچنے والا ہے، حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ کی وہ باتیں یاد آئی کہ عبداللہ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ تم میرا استقبال کرنا۔ حضرت آمنہ تیار ہوئی، دروازے کے پاس کھڑی رہی اور حضرت عبداللہ کا انتظار کرتی رہی۔ پورا قافلہ مدینہ کے اندر آیا، اور مدینہ کے اندر جب مکہ المکرمہ کے اندر آیا، تمام کے تمام بچے خوشی منانے لگے کہ ہمارے والد جو ہے تجارت سے واپس آ رہے ہیں، اور بیویاں خوشی منانے لگے کہ ہمارے شوہر واپس آ رہے ہیں، اور یہی جو ہے خوشی کا موقع تھا۔ حضرت آمنہ بھی خوش تھی کہ حضرت عبداللہ آ رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام قافلے کے لوگ آگے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوئے۔ حضرت آمنہ اپنے گھر کے دروازے کے اندر انتظار کرتی کھڑی ہوئی تھی، لیکن حضرت عبداللہ کا پتہ نہیں۔ بہت وقت گزر گیا، جب باہر نکلی اور کسی سے پوچھنے لگا کہ عبداللہ کا کیا ہوا، لوگوں نے کہا کہ قافلے کا ہر شخص آ چکا ہے، لیکن حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ جب معلوم کیا تو فرمایا، معلوم ہوا کہ مدینہ کے اندر رکے ہوئے ہیں، طبیعت خراب ہو چکی ہے اور وہ نہیں آ سکتے۔ تو اس کے بعد عبد المطلب نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا کہ آپ مدینہ جائیں، حضرت عبداللہ کو لے کر آئے۔ جیسے یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچتے، حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مہمان بن کر آئے تھے حضرت آمنہ کے بدن میں، آپ 7.5 مہینے کے تھے۔ اب دیکھیے کہ جس وقت حضرت آمنہ کا نکاح ہوا آپ کی عمر 16 سال تھی، حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، اور کوئی عورت اگر 16 سال کی عمر میں بیوہ ہو جائے اور اگر وہ عمل سے ہو، امید سے ہو، اور اس کا شوہر اسے بے سہارا چھوڑ کر چلے جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ تو اس حال میں اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ کا امتحان لیا۔ ان 3 امتحان گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن مبارک میں مہمان بن کر آئے تو میری حالت و کیفیت کیسی رہتی تھی کہ جیسے اور حاملہ عورت ہوتی ہے جنہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، جنہیں درد محسوس ہوتا ہے یا تکلیف سے گزرتی ہے، فرمایا کہ مجھے کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں، میں بڑے چین و سکون سے رہا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اگر میں
مدینہ مکہ المکرمہ کے راستے سے گزرتی، جو بالکل جو ہے خاردار رستہ تھا، یعنی جو بالکل جو ہے ہتھیارے رستہ تھا، اس پر پتھرے بچھے ہوئے تھے، لیکن میں جب اللہ کے نبی میرے پیٹ میں تھے اس وقت میری کیفیت تھی کہ جہاں میں قدم رکھتی تھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں نے کسی نرم گادی کے اوپر قدم رکھ دیا، اور میں دیکھتی تھی، محسوس کرتی تھی کہ میں کسی درخت کے پاس سے گزر رہی ہوں تو درخت مجھے میری طرف جھک رہے ہیں اور مجھے یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر سلام کر رہے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا۔ اور پھر میں فرماتی ہے کہ میں زمزم کے کنویں پر جاتی تاکہ زمزم کا پانی لوں، اگر پانی نیچے ہوتا جب میں پہنچتی تو پانی اوپر آ جاتا، یہاں تک کہ میں ہاتھ ڈبو کر پانی آسانی سے لے لیتی تھی۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہتی تھی کہ آمینہ جب تم پانی بھرنے آتی ہے تو زمزم کا پانی اوپر آ جاتا ہے، تم یہی کہتی رہو جب تک کہ ہم بھی پانی بھریں۔ فرمایا کہ میری حالت و کیفیت ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میرے بدن سے ایک عجیب خوشبو آتی تھی، تو لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو کہا کہ آپ قریش کے سردار ہیں، آپ کی بہو بیوہ ہے اور ایک ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو اس کی خوشبو بہت زیادہ آتی ہے کہ آپ اپنے بہو کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ خوشبو کو استعمال نہ کریں۔ عبد المطلب کو بڑا غصہ آیا، تو اپنی بیوی کے پاس گئی اور کہا کہ تم کیسی خاتون، کیا تم اپنے عبداللہ کی بیوی سے کہہ نہیں سکتی ہے کہ تم خوشبو کو استعمال نہ کرے؟ تو اس وقت عبد المطلب کی بیوی نے کہا کہ جب سے وہ امید سے ہے، اس کے چہرے پر ایسا رعب ہے، ایسا جمال ہے، ایسا جلال ہے کہ میں بھی اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتی، میں اس سے بات کیا کروں؟ عبد المطلب گئے اور فرمایا کہ آمینہ تم کون سی خوشبو استعمال کرتی؟ فرمایا کہ میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی ہوں، کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں مہمان بن کر آیا ہے میں عجیب و کیفیات کو دیکھتی ہوں، درختوں کو جھکتے ہوئے دیکھتی ہوں اور جو کنکریوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، پورے معجزات سنائے اور کہا کہ تم وہ بات کر رہے ہو، یہاں تک کہ اگر میں جس جگہ پر تھوکتی ہوں اس تھوک کے اندر بھی خوشبو آتی، میری حالت تو کیفیت ہے۔ جب عبد المطلب نے سنا تو وہاں سے واپس چلے گئے، اور اس کے بعد جیسے ہی اللہ کے نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا، اب صبح سحر میں اللہ کے نبی کی ولادت ہونے والی ہے، اللہ رب العزت نے تورات کے اندر یہ ظاہر کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی کی آخری نبی کی ولادت ہوگی تو یہ حالت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ آسمان کے اوپر ایک سرخ ستارے کو لائے اور وہ سرخ ستارہ چند لمحے روشن رہے گا اور اس کے بعد غائب ہو جائے۔ جیسے عام طور پر ستارے جو ہوتے ہیں وہ سفید ہوتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن جس دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوگی، جو نبی آخر الزماں ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، آسمان کے اوپر ایک سورج طلوع ہوگا، آسمان کے اوپر ایک ستارہ ظاہر ہوگا جو بالکل سرخ رنگ کا ہوگا، لال رنگ کا ہوگا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک بالکل سرخ ستارہ ظاہر ہوا ہے، تو یہودیوں نے دیکھا کہ آج جو ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے، کیونکہ توریت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفت کو اللہ نے گنوایا ہے، جیسے اللہ نے قرآن کے اندر میں نبی کے چہرے کا، نبی کے حسن و جمال کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادات کا ذکر فرمایا۔ چند صحابہ اللہ کے نبی کریم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور عائشہ کے پاس آ کر کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا آپ نے ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بتائیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کان خلق القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن کھولو، قرآن کریم کے ہر صفحے پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا ہوا ہے، ہر صفحے پر اللہ کے نبی کی ذات کا ذکر ہے، یہ اللہ کے حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی کی ہر ایک صفت کا کہ وہ آخری نبی کیسے پیدا ہوگا، اس روئے زمین پر کیسے رہے گا، اس کی وفات کیسی ہوگی، وہ کہاں کتنے سال گزارے گا، یہ تمام کی تمام صفات اللہ رب العزت نے تورات کے اندر جو ہے ذکر کر دی۔ اسی طرح جو ہے سیرت کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودی تھا، اس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بغض تھا، بڑی عداوت تھی، اور وہ بڑا اللہ کے نبی سے بغض و عداوت رکھتا تھا، لیکن اپنی تورات کو کبھی نہیں پڑھتا تھا۔ اس نے ایک دن جو ہے ہفتے ایک دن نہایا دھویا اور اس کے بعد غسل کیا، اور اس کو یہ امید ہوئی کہ میں تورات کو بھی پڑھوں کہ میری کتاب میں کیا ذکر ہے۔ اس نے تورات کو کھولا اور تورات کے پہلے صفحے پر اس نے کھولا تو اس پہلے صفحے پر تورات کی اس نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو 2 مرتبہ پائی۔ اس کو بڑا حسد تھا اللہ کے نبی کے نام سے، فرمایا کہ کتاب ہماری ہے اور اس کے بعد ہمارے نبی کا ذکر پہلے صفحے پر نہیں ہے اور اللہ کے نبی کا ذکر آ چکا ہے۔ اس نے وہاں سے اللہ کے نبی کے نام کو پھاڑا، پھاڑنے کے بعد اس نے نیچے دیکھا، اپنے پیر سے اس کو مسلا اور پھر
اس تورات کو اٹھا کر رکھ دیا۔ پھر دوسرا ہفتہ آیا، اس نے اسی طرح غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر تورات کو کھولا، دوسرے صفحے کو کھولا، اس پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو 4 مرتبہ پڑھا۔ اب اس کا حسد اور بڑھ گیا، اس نے چاروں جگہ پر سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پھاڑا اور ایسی اس کی بے ادبی کی اور پھر تورات کو اٹھا کر پھر رکھ دیا۔ جب تیسرا ہفتہ آیا پھر اس نے اللہ تورات غسل کیا، تورات کو کھولا اور اس کے تیسرا صفحہ کھولا، اس پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو 8 مرتبہ پڑھا۔ اس کو اور حسد ہوا، اس نے ایسے ہی کیا۔ جب اور ایک ہفتہ آیا تو پھر اور ایک صفحہ کھولا، اس پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو 16 مرتبہ پڑھا اور اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو۔ فرمایا کہ وہ کتاب اس نبی کی نہیں ہے، لیکن تذکرہ اس کے اندر بھرپور ہے کہ آخر وہ نبی کیسا ہوگا، آخر اس نبی کو دیکھنا چاہیے، اس کے اخلاق کو، اس کے عادات کو، اس کی کیفیات کو سمجھنا چاہیے۔ اور وہ ان کے سامنے تھا، اس نے جو اسی وقت رخت سفر باندھا اور سفر کو نکل گیا کہ جاؤں گا، میں مدینہ جاؤں گا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا اور ان کو جانچوں گا، ان کو پرکھوں گا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی اگر سچ ظاہر ہوئے تو میں ان کے ہاتھ میں اسلام کو قبول کروں۔ ایک نبی کی محبت بیٹھ گئی تھی، جتنا بغض و عداوت تھا منٹوں کے اندر اللہ نے محبت میں اس کو تبدیل کر دیا تھا، کیونکہ اللہ مقلب القلوب ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، وہ دلوں کو پھیرتا ہے۔ جس طرح اللہ احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے مثال دی ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں میں اس طرح رہتے ہیں جس طرف چاہے اللہ جب پھیرے۔ وہ شخص کی طرح جو ہے اللہ کے نبی کی محبت بیٹھی اور اپنے سفر باندھا، صرف ضروریات کے لیے اترا، سفر دن رات سفر کرتا رہا یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچا۔ جب باہر نکل رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے تو دیکھا کہ لوگ بڑا جو ہے عمر کا ادب کر رہے ہیں، تو سوچا کہ یہی نبی ہوں گے، دکھنے میں بڑے حسین و جمیل نظر آ رہے ہیں، لوگ بڑے ادب و احترام کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کیا آپ بھی نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، میں نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کے محبت کے اندر اس سے ملاقات کے لیے میں نے یہ سفر کیا اور میں ان سے ملاقات کے لیے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا اور بہت دیر تک سوچتے رہے۔ وہ شخص حضرت عمر فاروق کو بار بار دیکھتے رہا، بار بار دیکھتے رہا کہ آخر کیا کہیں گے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ میں کیا کہوں اس شخص کو کہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، اب میں اس کو اللہ کے نبی کا کیا مقام بتاؤں، کیسے اللہ کے نبی کیسے تھے۔ کہا کہ جاؤ آگے مسجد نبوی، وہاں ممبر کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہاں جا کر کچھ لوگوں آپ کو اللہ کے نبی کا پتہ بتا دیں۔ وہ شخص گئے، جانے کے بعد مسجد نبوی میں وہ شخص داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ممبر رسول کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک مخموم سی شکل میں غمزدہ تھے۔ ابھی 2 سے 3 دن ہو گئے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون کر کے، بڑے پریشانی کے حال میں بیٹھے تھے۔ وہ شخص گیا، اس نے حضرت ابوبکر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میں اس طرح آیا ہوں اور میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے روئے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے پاس اسے روزے اقدس کے پاس کھڑا کیا اور کہا کہ جس شخص کی محبت میں تو آیا ہے، ابھی چند روز ہو چکے اس دنیا سے اس نے پردہ پوشی فرمائی، وہ اس قبر ادھر کے اندر موجود ہے، اور یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا۔ وہ شخص بڑا زاروں قطار ہوتے رہا۔ پھر اس کے بعد اسے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے تھے، اس کو رکھتے تھے یا اس کو دیکھتے تھے؟ تو ان شخصوں نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کا جبہ لایا، اس شخص کو بتایا، اس شخص نے وہ جبہ دیکھا، اس کے اپنے آنکھوں سے اس کو بوسہ لیا اور محبت کی نگاہوں سے اس کو دیکھتا رہا، اور اس وقت ایک چیخ ماری اور کلمہ پڑھ کر وہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے دراصل بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے تورات میں کس طور پر کیا تھا۔ تو جس وقت اللہ کے نبی کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ یہی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ آسمان کے اوپر ایک سرخ ستارہ روشن ہو۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ ستارہ روشن ہو چکا ہے، اب وہ نبی کی ولادت صبح ہونے والی ہے سحر کے وقت، تو فرمایا کہ جتنی بھی یہودی عورتیں چیک کرو کہ کون سی عورت ہے جس کی ولادت قریب ہے، اور کچھ وقتوں میں یا کچھ دن میں 2 دن میں اس کی ولادت ہونے والی ہے۔ تمام یہودیوں کی عورتوں کو اس وقت دیکھا گیا تو کوئی عورت، بہت سی عورتیں حاملہ ملی، لیکن اس وقت جس دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی
اس دن اللہ نے یہود کی نسل سے کسی بچے کو پیدا نہیں فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ جب آپ پیدا ہو رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی جس صبح میں سحر کے وقت میں پیدا ہوئے اس دن اللہ نے کسی یہودی کو پیدا نہیں فرمایا۔ تو تمام عورتوں کو چیک کیا گیا، فرمایا کہ بہت سی عورتیں حاملہ ہیں لیکن کسی کی ولادت کے لیے 6 مہینے باقی ہے، کسی کے 4 مہینے باقی ہے۔ فرمایا کہ مکہ المکرمہ میں تلاش کرو۔ تلاش کیے تو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے گھر میں جو بیوی آمینہ ہے اس کے گھر میں جو ہے ان کی ولادت قریب ہے اور ولادت ہونے والی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے اوپر جو ہے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی ولادت اس طور پر ہوئی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت جب کوئی عظیم چیز دیتا ہے تو فرمایا کہ اسی طرح جو آزماتا ہے۔ اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر بھیجنا تھا تو اللہ رب العزت نے 3 شخصیتوں کو آزمایا۔ ایک تو آپ کی والدہ کہ 16 سال میں اللہ نے انہیں بیوہ کی، اس سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ ان کو زبان کے لیے پیش کیا، اس سے پہلے آپ کے دادا وہ آپ کو جو ہے بچپن میں یتیم کیا، مدینہ منورہ بھیجا، پھر مکہ المکرمہ میں واپس لایا۔ ان 3 امتحانوں کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسے گزارا، آپ کی مفلسانہ اور مظلومانہ زندگی اس روئے زمین کے اوپر کیسی گزری ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرات کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے۔